السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مکمل چھٹے پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں تھوڑا سا حصہ سورہ نساء کا تھا، اور سورہ مائدہ جو تقریباً 120 آیات پر مشتمل ہے، اس کا بڑا حصہ چھٹے پارے کے اندر۔ اس پارے کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بری بات کو پسند نہیں فرماتا کہ اسے کھل کر زور سے بلند آواز سے کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ بہت سی حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یہ درست ہے، اور اس آیت کو بھی ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، تو وہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اور اس کا ڈیمانڈ رکھنے کے لیے وہ احتجاج کر سکتا ہے، اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ سورہ کے شروع میں، بلکہ اس پارے کے شروع میں جو سورہ نساء کا بالکل آخری حصہ ہے، پھر یہودیوں پر مذمت کی گئی کہ جو سود کھایا کرتے تھے، صحیح راستے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اور بھی باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھایا کرتے تھے، اور اگر ان کو حق بات بتائی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل میں کوئی صحیح بات تو جاتی ہی نہیں ہے، قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کا ایمان تھوڑا بہت بس باقی رہ گیا ہے۔ اسی طرح وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر، خود حضرت مریم پر بہتان رکھتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کے شکار تھے، یہاں تک کہ یہودیوں نے یہ چاہا کہ ان کی جان لے لیں، اور اس کے لیے انہوں نے سولی تیار کی اور صلیب پر ان کو لٹکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جس کو سولی پر لٹکایا وہ کوئی اور تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو سولی دی اور پھانسی دی، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا جائے گا، حق کو قائم فرمائیں گے، اور اپنی عمر پوری کر کے پھر سے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے۔ لیکن یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ ہم نے ان کو صلیب پر لٹکا دیا، اور حضرت عیسیٰ نے گویا کفارہ ادا کر دیا، یعنی جتنے بھی گناہ آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ہوتے ہیں، سب کا کفارہ انہوں نے حضرت عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کے ادا کر دیا۔ اور کفارے کا عقیدہ کرسچینٹی کی، عیسائیت کی بنیاد ہے۔ گویا وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ نے تو اس کی قربانی دے دی ہے، اور پوری انسانیت کی طرف سے انہوں نے یہ قربانی دی، جبکہ سراسر یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اسی طرح سے اسی سورہ کے اندر فرمایا گیا کہ یہ مت کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا تین اور ایک اور ایک اور تین کا جو تمہارا فلسفہ ہے، فلسفی، جو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صحیح دین لے کر آئے تھے اس کو تو انہوں نے چھپا دیا، اور سینٹ پال نے جو دین پیش کیا ان کے سامنے وہی آج تک چل رہا ہے، اسی عیسائیت کو یہ مان رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی گمراہی یہی تھی جو ٹرینیٹی کا عقیدہ تھا کہ دا فادر از گاڈ، دا سن از گاڈ، دا ہولی اسپرٹ از گاڈ، اور دا فادر از ناٹ دا سن، دا سن از ناٹ دا ہولی اسپرٹ، دا ہولی اسپرٹ از ناٹ دا فادر۔ ایک عجیب فلسفہ ہے جس کو آج تک وہ خود نہیں سمجھا سکے کہ یہ توحید ہے، یعنی ایک خدا ہے، یا تین کے ایک ہے، ایک کے تین ہے، یہ کیا ہے؟ جتنے بھی عیسائی مفکرین، تھنکرس ہیں، انہوں نے کوشش کی اس کو سمجھانے کی۔ ہندوستان میں ایک بڑے عیسائی نے یہ کہا کہ یہ مشابہات ہے، جیسے قرآن مجید میں بعض آیتوں کے معنی نہیں معلوم ہوتے ہیں، ویسے ہی ہے۔
تو ہمارے علماء نے یہ جواب دیا کہ تمہارا بنیادی عقیدہ ہے جس پر پوری عیسائیت کی بنیاد ہے، اسی کے اندر شبہ پیدا ہو جائے تو پھر مذہب کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بنیادی عقیدے ہیں، توحید ہے، ہماری نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اخلاق ہیں، ان میں کہیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، واضح آیات کے ذریعے سے ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں سورہ نساء میں خواتین کا کچھ تذکرہ فرمایا گیا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات فرمائی کہ مسیح کو خود عار نہیں تھا، یعنی حضرت عیسیٰ تو خدا کے بندے اور بننے کے لیے تیار تھے، اور خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے، وہ جھکنے کے لیے تیار تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو خدا کا رسول اور اللہ کا بندہ کہا جائے۔ پھر کوئی شخص اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے، اس کو عار محسوس ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ کہے، اور حضرت عیسیٰ کو بڑھا کر وہ خدا کا بیٹا قرار دیں، پھر خدا قرار دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میری شان میں اتنا غلو مت کرنا، مجھے اتنا آگے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا اور ان کو خدا تک بنا دیا۔ یہ سخت ترین گمراہی تھی جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ سورہ نساء پھر عورتوں کے بعض وراثت کے مسائل پر ختم ہوتی ہے اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر یہاں سے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ نساء کے معنی عورتیں اور مائدہ کے معنی دسترخوان۔ وہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ آسمان سے ایک دسترخوان اللہ سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے سجا سجایا دسترخوان کھانے سے چنا ہوا بھیجیں۔ اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ اس سورہ کی شان یہ ہے کہ یہ بھی مدنی سورہ ہے، اس کے اندر بھی احکام بیان ہوئے ہیں کثرت سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم سورہ مائدہ میں دیکھو کہ وہ حرام ہے اس کو حرام سمجھو، جس کو حلال دیکھو اس کو حلال سمجھو۔ یعنی اگر ظاہری طور پر تمہیں کہیں کوئی تضاد کنٹرڈکشن نظر آتا ہے کہ کسی سورہ کے اندر کسی چیز کے بارے میں کوئی اور حکم ہے، یہاں کوئی اور حکم ہے، تو جو بات مائدہ میں کہی گئی ہے وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ سب سے آخری میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سورہ مائدہ بھی ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور اسلام کو دین کے طور پہ تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یہ آیت کا حصہ ہے، تیسری آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے حضرت عمر کے سامنے جب یہ کہا کہ آپ کے قرآن میں آپ لوگوں کے بارے میں، دین کے بارے میں ایک ایسی آیت ہے دین کے مکمل ہونے کی شہادت دے رہی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسی آیت نازل ہوتی تو ہم اس میں فیسٹیول مناتے، کوئی تہوار مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی اور کب نازل ہوئی۔ جمعے کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، عرفات کے میدان میں لوگ جمع تھے، شام کے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے بڑھ کر کیا عید ہو سکتی ہے؟ عرفہ کا دن، جمعے کا دن، تمہیں ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا دین صرف سیلیبریشن کا نام نہیں ہے، منانے کا نام نہیں ہے، اصل یہ دین عمل کے لیے آیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ وعدے پورے کرو، معاہدے پورے کرو، آپس میں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو ڈیلز ہوتی ہیں ان کے پابند رہو، چاہے دو لوگوں کے درمیان ہو، دو فریق کے درمیان ہو، نکاح میں ہو، کسی اور معاملے میں ہو، تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں، جو وعدہ بھی کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے اور آپسی معاہدوں کو مکمل کیا جائے۔ اسی طرح سے اس سورہ کے اندر مسلمان عورتوں کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اگر کوئی جانور ذبح کیا ہو تو اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی خود اپنے مذہب کو بالکل چھوڑ چکا ہو تو اس کا فیصلہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ ذبح کر رہے ہیں وہاں کے علماء ان کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس ملک اور اس علاقے کے مطابق اگر وہ ان کو عیسائی اور یہودی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانور کے ساتھ ساتھ
یہودی اور عیسائی کے ہاتھ سے بھی اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو تو اس کو اللہ نے جائز رکھا، اور قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی ہے، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو پاکیزگی کی بات تھی کہ ہم کیا کھائیں، کس طرح سے ہم اپنے معاملے کریں، ہر چیز میں پاکی کا اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وضو کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ظاہری پاکیزگی بھی اختیار کرو، اور وضو کے جو فرائض ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی دشواری ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو تیمم کی اجازت دی گئی، اس کا طریقہ بتایا گیا حدیث پاک میں۔ یہاں صرف تیمم کا مختصر طور پہ تذکرہ کیا گیا۔ پھر ایمان والوں سے یہ فرمایا گیا کہ تم نیکی اور اچھائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اگر کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی ایسا کام ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم کی بات، اس میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ پھر فرمایا گیا کہ دیکھو ہمیشہ انصاف اور حق پر، عدل پر قائم رہو۔ اگر کچھ لوگ تم سے دشمنی رکھتے ہیں، دشمنی کی بنیاد پر تم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، دونوں کے درمیان آپس میں کوئی بات ہوتی ہے، جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سورہ نساء میں اس کا ذکر آیا تھا۔ ایک مسلمان کی طرف سے چوری کا عمل سرزد ہوا تھا، اس نے چاہا کہ یہودی پر بہتان لگا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ آیا کہ میں یہودی کے خلاف اور مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری کہ آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں۔ اگر حق یہودی کا ہے تو اسے ملنا چاہیے، اگر حق مسلمان کا ہے تو اسے ملنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کی بعض اور کوتاہیوں کو ذکر کیا۔ انہوں نے جو حسد، بغض، سود کھانے کا نظام، اسی طرح جھوٹ بولنا، جاسوسی کرنا، تجسس کرنا، اللہ کی جو آیات ہیں ان کے خلاف فیصلے کرنا اور کرانا، یہ ان کی وہ برائیاں تھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے اور جنت میں ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انسان ہو، تم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو، اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں سزا دیتا۔ پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کی قوم کا یہ حال تھا دھرمی کا، کہ جب حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہاں عمالقہ رہتے ہیں، قوم تھی، ان کے رہتے ہوئے ہم وہاں نہیں جا سکتے، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم یہیں بیٹھے رہیں۔ یعنی نبی سے گفتگو کا جو یہ انداز تھا، قرآن نے اس کو ذکر کر کے وہ مسلمانوں کو ادب سکھایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا اور انبیاء کے ذریعے سے جو احکام ملے ہیں ان کا کیسا احترام ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر آیا، حابیل اور قابیل کا، کہ ایک چھوٹی سی وجہ سے، اور وہ بھی دینی وجہ تھی کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ روئے زمین کا پہلا قتل تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ دکھایا اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے، ایک شخص کو، تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور اگر کسی کی جان بچا لیتا ہے، اس کے قتل سے بچتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا وہ پوری انسانیت کو زندگی بخشے۔ اسلام تو یہ دین ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے اسلام دہشت گردی کا، ٹیررزم کا دین ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جان لینے کا دین ہے، لیکن اسلام نے تو یہ سکھایا کہ ناحق کسی ایک جان کو بھی احترام دیا جائے اور اس کی جان نہ لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اور احکام بھی ہیں، انشاءاللہ کل کی آیات کے ساتھ ان کو ملا کر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہدایات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔